بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ پر یقین بھی رکھتے ہیں تو خوف پھر بھی ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں خاموشی سے پلتا رہتا ہے۔ کبھی مستقبل کا خوف، کبھی بیماری کا، کبھی اولاد کے چھن جانے کا، کبھی رشتہ ٹوٹ جانے کا، کبھی اپنوں کے بچھڑنے کا، اور کبھی رزق کے ختم ہو جانے کا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی نماز میں وہ سکون نہیں ملتا جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔ دل اچانک گھبرا جاتا ہے، سانس بھاری ہونے لگتی ہے، اور ذہن منفی خیالات سے بھر جاتا ہے۔ اذکار شروع کریں تو دماغ کہیں اور بھٹکنے لگتا ہے، سجدے میں جائیں تو بھی دل بے چین رہتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی ہی سوچوں کے قید خانے میں بند ہو گئے ہوں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے یا ہمیں اس کی رحمت، اس کے وعدوں اور اس کے کرم پر بھروسہ نہیں ہے۔ اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ خوف اندر ہی اندر ہمیں کھوکھلا کرنے لگتے ہیں، خاموشی سے ہمارا سکون، ہماری توجہ اور ہماری عبادت چھین لیتے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے خوف کے ساتھ جینا کیسے سیکھا جائے اور اس سے نجات کیسے پائی جائے۔ خوف سے نجات کا پہلا قدم۔ خوف سے نکلنے کی سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ خوف دراصل شیطان کی طرف سے ڈالا گیا وہم اور ڈر ہے۔ وہی آپ کو ایسے خدشات میں مبتلا کرتا ہے جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ شیطان کا مقصد تکلیف یا بیماری میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد سکون چھیننا، عبادت خراب کرنا اور دل کو اللہ سے بدظن کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ خوف کو ہتھیار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، یہ تو صرف شیطان ہے جو اپنے ماننے والوں سے تمہیں ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آل عمران 3:175۔ یعنی جب بھی دل میں ایسا خوف آئے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، حد سے زیادہ ہو، عبادت میں خلل ڈال دے اور آپ کو اللہ کی رحمت سے دور محسوس کرائے، تو سمجھ لیں یہ شیطانی خوف ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ایسی چیزوں سے ڈرانے لگے جو اصل میں موجود ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میری طرف پلٹو، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اسی لیے خوف سے نجات کا پہلا قدم یہ ہے کہ خوف کو فوراً پہچانیں، دل میں کہہ دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی چال ہے، اور فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں شیطان کی چال کمزور ہے اور اللہ کی مدد طاقتور ہے، اور جو اللہ کو کافی سمجھ لے اس کے لیے کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ الزمر 39:38۔ خوف سے شفا کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے جب ہم دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ خوف سے نجات کا دوسرا قدم۔ خوف سے نکلنے کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ کو اپنا سہارا، دوست اور محافظ بنائیں، کیونکہ جو شخص اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بنا لیتا ہے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو اللہ سے غافل ہو جائے، شیطان آہستہ آہستہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، خوف، وسوسے اور بے سکونی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قرآن پاک پڑھو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، یقیناً شیطان کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سورہ النحل۔ یعنی اصل فرق یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، اصل فرق یہ ہے کہ ہم دل سے کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے جو دلوں کی شفا اور ہدایت کی سب سے بڑی دوا ہے، تو شیطان سب سے زیادہ اسی وقت حملہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے کی توجہ ہٹ جائے، خوف بڑھ جائے اور عبادت بے لذت ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پڑھتے وقت ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگے اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی ہمیں شیطان سے بچا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں شیطان کا کوئی اختیار نہیں ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی طاقت صرف وہاں چلتی ہے جہاں اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے،
اس لیے خوف کم کرنے کے لیے عبادت کی مقدار نہیں، اللہ پر اعتماد کی گہرائی بڑھانی ہوتی ہے۔ خوف سے نجات کا تیسرا قدم، دعائیں۔ خوف اور پریشانی کے معاملے میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف اس سے بچاؤ سکھایا ہے بلکہ اس سے نکلنے کا مکمل راستہ بھی بتایا ہے۔ خوف سے نجات کی پہلی دعا، ترجمہ۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا ہر حکم چلتا ہے اور میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ سراسر عدل پر مبنی ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا جسے تو نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری ہر پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا غم اور پریشانی کے وقت پڑھتا ہے، اللہ اس کا غم دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ سکون اور خوشی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم یہ دعا یاد کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو بھی اسے سنے اسے ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن والعجز والکسال والجبن والبخل وعدوان الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں فکر اور غم سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ اور غلبے سے۔ یہ دعا میں سکھاتی ہے کہ خوف بھی ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ تیسری دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا میں سکھاتی ہے جب دل بالکل تنگ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ جانا ہی نجات ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف، غم اور پریشانیاں بعض اوقات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اگر انسان صبر کرے اور اجر کی نیت رکھے تو یہ تکلیف بھی ثواب بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی دعائیں پڑھنا، خود پر دم رقیہ کرنا، سونے سے پہلے موعظات پڑھنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر طرح کے خوف سے نجات کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اگر یہ تحریر آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے اپنے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو خاموشی سے خوف سے لڑ رہے ہیں۔ کامنٹ میں لکھیں اللہ کافی ہے، اور دل کے سکون کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔